کیا تم یقین کرو گے اگر کوئی تم سے کہے کہ ایک انسان جو زندہ ہو بغیر مرے بغیر کفن بغیر جنازہ وہ جنت میں چلا جائے، نہ وہ شہید ہوا نہ دفن ہوا نہ وقت کا خاتمہ ہوا، پھر بھی وہ جنت میں داخل ہو گیا اور واپس کبھی نہیں آیا؟ یہ کوئی خواب نہیں تھا، کوئی تصوراتی بات نہیں، یہ ایک حقیقت ہے، اور اس حقیقت کو جان کر تمہارا دل لرزے گا۔ تم سوچنے پر مجبور ہو جاؤ گے کہ آخر کیسے، کیوں اور کس لیے؟ یہ کوئی معمولی بات نہیں، یہ ایک ایسا راز ہے جو کتابوں کے صفحوں میں دبا رہ گیا، لوگوں کی نظروں سے اوجھل، لیکن حقیقت میں اتنا قریب کہ سنو تو دل مان جائے۔ آج ہم بات کریں گے اللہ کے نبی حضرت ادریس علیہ السلام کی، اور ان کے اس واقعے کی جو اللہ کے حکم سے ہوا، اور ایسا ہوا کہ ایک زندہ انسان ہمیشہ کے لیے جنت کا باسی بن گیا۔ حضرت ادریس علیہ السلام وہ نبی جن کا ذکر قرآن میں آیا۔ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے اسے بلند مقام عطا فرمایا، اور یہ کوئی معمولی بلندی نہ تھی، یہ وہ بلندی تھی جسے دنیا کے پیمانے ناپ نہیں سکتے۔ یہ مقام قرب الہی کا تھا، جنت کا تھا، اور وہ بھی زندہ حالت میں۔ کہانی شروع ہوتی ہے ان دنوں سے جب حضرت ادریس علیہ السلام زمین پر اللہ کے حکم سے لوگوں کو سیدھے راستے پر بلاتے تھے۔ ان کی زندگی عبادت، فہم اور حکمت سے بھرپور تھی۔ وہ نہ صرف نبی تھے بلکہ ایک عالم، ایک استاد اور ایک سچا دوست بھی تھے۔ اللہ نے حضرت ادریس علیہ السلام کو خاص فضیلت دی تھی، اور اسی فضیلت کی ایک جھلک اس دن نظر آئی جب ان کی دوستی ہو گئی حضرت اسرائیل علیہ السلام سے۔ ہاں، وہی حضرت اسرائیل جنہیں ہم موت کا فرشتہ کہتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ صرف روح قبض کرنے والے نہیں، بلکہ وہ اللہ کے حکم کے امین، نورانی اور عزت والے فرشتے ہیں۔ وقت گزرتا گیا، ملاقاتیں ہوتی رہیں، اور نبی و فرشتے کے درمیان محبت اور اخلاص کا ایک خوبصورت تعلق بن گیا۔ پھر ایک دن حضرت ادریس علیہ السلام نے حضرت اسرائیل علیہ السلام سے ایک حیران کن بات کہی۔ انہوں نے کہا، میرے دوست، کیا تم میری روح نکال سکتے ہو؟ لیکن صرف تھوڑی دیر کے لیے۔ آقا، میں محسوس کر سکوں کہ روح نکلنا کیسا ہوتا ہے، تکلیف دہ ہے، سکون والا ہے، کیسا ہے؟ بس کچھ لمحوں کے لیے، پھر تم اسے واپس لوٹا دینا۔ یہ سن کر حضرت اسرائیل علیہ السلام خاموش ہو گئے۔ پھر عرض کیا، میرے نبی، یہ صرف اللہ کے حکم سے ممکن ہے۔ ہم اپنی مرضی سے روح نہ نکال سکتے ہیں، نہ واپس ڈال سکتے ہیں، لیکن اگر آپ اجازت چاہتے ہیں تو میں اپنے رب سے اجازت لے کر آتا ہوں۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام اللہ کے حضور حاضر ہوئے اور عرض کی، اے میرے رب، تیرا نبی ادریس مجھ سے ایک چیز مانگ رہا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ میں اس کی روح نکالوں اور پھر واپس ڈالوں، آقا وہ موت کا ذائقہ محسوس کر سکے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جب وہ میرا نبی ہے اور تم اس کے دوست ہو تو دوست کی لاج رکھنی چاہیے۔ تم ایسا کرو جیسا وہ کہتا ہے۔ پھر حضرت اسرائیل علیہ السلام واپس آئے، اور اللہ کے حکم سے حضرت ادریس علیہ السلام کی روح قبض کی، اور کچھ دیر بعد اللہ ہی کے حکم سے روح واپس کر دی۔ یہ پہلا حیران کن لمحہ تھا۔ اس کے کچھ عرصے بعد حضرت ادریس علیہ السلام اور حضرت اسرائیل علیہ السلام کی پھر ملاقات ہوئی۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا، میرے دوست، میں دوزخ دیکھنا چاہتا ہوں، میں جاننا چاہتا ہوں کہ وہ کیسی ہے، کیا منظر ہے وہاں، کیا وہ ویسی ہی ہے جیسے بیان کی جاتی ہے؟ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے کہا، آئیے میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ پھر حضرت ادریس علیہ السلام کو دوزخ کا مشاہدہ کروایا گیا۔ انہوں نے دوزخ کی شدت، آگ، چیخ و پکار اور عذاب کے مناظر دیکھے۔ ان کا دل کانپ گیا، آنکھیں نم ہو گئیں، اور انہوں نے اللہ کے حضور عاجزی سے دعا کی، اے اللہ، مجھے اس سے بچا لے، اور میری امت کو بھی اس سے بچا لینا۔ پھر کچھ عرصہ گزرا۔ ایک دن حضرت ادریس علیہ السلام نے کہا، اب میں جنت دیکھنا چاہتا ہوں۔
میں وہ جگہ دیکھنا چاہتا ہوں جہاں رب کی رضا، سکون، خوشبو، روشنی اور محبت ہو۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام انہیں جنت کے دروازے تک لے گئے۔ دروازہ کھلا، روشنی چھن چھن کر باہر آ رہی تھی، خوشبو ایسی جیسے دل کے اندر اتر جائے، اور ماحول ایسا کہ زمین کی کوئی چیز اس کا مقابلہ نہ کر سکے۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے کہا، میرے دوست، کیا میں تھوڑی دیر کے لیے اندر جا سکتا ہوں؟ بس کچھ لمحے، تاکہ میں جنت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لوں۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے اجازت دی اور حضرت ادریس علیہ السلام جنت میں داخل ہو گئے۔ جب کچھ وقت گزر گیا، حضرت اسرائیل علیہ السلام نے کہا، اب آئیے ہم واپس چلتے ہیں۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے مسکرا کر کہا، کیا آپ کے پاس کوئی دلیل ہے کہ میں یہاں سے واپس جاؤں؟ حضرت اسرائیل علیہ السلام حیران ہوئے، پوچھا، کیا مطلب؟ تو حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا، دلیل تو میرے پاس ہے۔ جنت میں داخل ہونے سے پہلے انسان کو موت کا ذائقہ چکھنا پڑتا ہے۔ تم نے میری روح نکالی، میں موت کا ذائقہ چکھ چکا ہوں۔ دوزخ دیکھنا بھی ضروری ہوتا ہے، تم نے مجھے دوزخ بھی دکھا دی، اور اب میں جنت میں داخل ہو چکا ہوں۔ جنت کا اصول ہے، جو ایک بار آ جائے اسے واپس نہیں نکالا جاتا، تو اب میں واپس کیوں جاؤں؟ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے سر جھکا دیا۔ یہ دلیل مضبوط تھی، سچی تھی اور عدل پر مبنی تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ کا حکم آیا، میرے نبی نے جو کہا وہ سچ کہا، وہ عقل مند ہے، فہیم ہے اور میرے محبوب ہے۔ پس اے اسرائیل، ادریس کو وہیں رہنے دو، کیونکہ ہم نے اسے بلند مقام عطا کیا ہے۔ یوں حضرت ادریس علیہ السلام زندہ حالت میں جنت کے مکین بن گئے۔ نہ موت کا انتظار، نہ قیامت کی گھڑی، بس نیکی، عقل اور اللہ کی رضا۔ اور پھر وہ مقام جہاں فرشتے رشک کرتے ہیں۔ یہ کوئی کہانی نہیں، یہ ایک حقیقت ہے جو ہمیں بتاتی ہے کہ نیکی کبھی رائے گا نہیں جاتی۔ اخلاص، دوستی اور عبادت اگر سچے ہوں تو اللہ جنت کا دروازہ دنیا میں بھی کھول دیتا ہے۔